बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे पाकपतन के अहम सूबाई असम्बली के हल्का PP 194 सिटी पाकपतन की। इस हल्का के बारे में हम आपको आगाह करेंगे कि अब तक की इलेक्शन मुहिम कहां तक पहुंची है और किस उम्मीदवार की जीत के चांस मौजूद हैं। बहरहाल ये हल्के के मतलब जो पाकपतन का ज़िला का बहुत अहम हल्का बन चुका है और पूरे ज़िले की नज़रें इस हल्का की तरफ मौजूद हैं। इस पर हम आज आपको तफसील से बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं PP 194 सिटी पाकपतन की। इस हल्का से हम आपको बताते हैं कि जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवार मियां नवीद अली की, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2 दफ़ा MPA रह चुके हैं। इस इलेक्शन में उन्हें टिकट जारी नहीं किया गया, वो भी उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी जावेद अहमद को टिकट दिया गया है, जो इससे कबल 2 दफ़ा MPA रह चुके हैं। जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती को टिकट जारी किया गया है, वो भी मौजूद है। जबकि जमात इस्लामी की तरफ से राना अनीसुर रहमान को टिकट दिया गया है, वो भी मैदान में मौजूद है। बहरहाल ये उम्मीदवार 4 बड़े उम्मीदवार जो हैं, जिनमें से मियां नवीद अली, दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती, दीवान अजमत चिश्ती और चौधरी जावेद अहमद, इन उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला होगा। और अब हम आपको बताते हैं कि इस हल्का में टोटल पोलिंग स्टेशन कितने हैं और टोटल वोटर्स की तादाद कितनी है। तो हम आपको बताते हैं कि इस हल्का में PP 194 सिटी पाकपतन में जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 175 है, जिनमें से 55 पोलिंग स्टेशन मर्दों के हैं और 54 पोलिंग स्टेशन खवातीन के हैं। जबकि कंबाइंड पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 66 है और टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 175 है। जबकि हम आपको बताते हैं कि PP 194 सिटी पाकपतन में जो टोटल वोटर हैं उनकी तादाद कितनी है। तो उसके मुताबिक जो मर्द वोटर हैं उनकी तादाद 1,25,000 से ज्यादा है, जबकि खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 1,10,000 से ज्यादा है। अब जो पोलिंग स्टेशन है और जो वोटर्स की तादाद है, हमने आपको उससे आगाह किया। अब हम बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो कैंडिडेट्स की पोजीशन है वो कैसी जा रही है। अब जब से तहरीक इंसाफ के मेहर मोइनुद्दीन मंजर पर आए हैं, उनकी तरफ तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत टच हुआ। तहरीक इंसाफ का वोटर खुलकर मैदान में आया और उसकी इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और वो अपनी कैंपेन को चला रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो नामजद उम्मीदवार है दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती, गुज़श्ता इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान की कैंडिडेट ने पाकपतन के इस हल्का से तकरीबन 8,500 वोट ज्यादा लिए थे। उस वक्त यह जमात इब्तदाई मराहल में थी, लेकिन शख्सियत का भी फर्क था। दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती जो है वो एक बार MPA भी मुंतखब हो चुके थे और एक बार तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं। उनकी एक शख्सियत का भी अपना असर है, उनका अपना एक हल्का हैबाब और जाती वोट बैंक भी मौजूद है। और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उन्हें टिकट जारी किया है। अब की जो मौजूदा सूरत हाल है, तहरीक लबैक पाकिस्तान का काफी हद तक वोट बैंक बड़ा है और तहरीक लबैक के कारकुन जुनूनी अंदाज में दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती की इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं। और दीवान अजमत चिश्ती काफी हद तक पुरुम्मीद है कि वो ना सिर्फ अपने धड़ों
اور گروپس کے ووٹ حاصل کریں گے، بلکہ تحریک لبیک سے وابستہ احباب کے ووٹ لینے بھی کامیاب ہو گئے۔ اور تیسری طرف ہم آتے ہیں تو چودھری جوید احمد، جو اس سے قبل 2 دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، اب مسلم لیگ نون نے انہیں ٹکٹ دیا ہے۔ وہ اپنی مہم کو بڑے بھرپور انداز میں چلا رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ موجود ہے، ان کا ایک حلقہ حباب موجود ہے، اور ان کے حلقہ حباب میں ان کی جو انتخابی مہم ہے، انہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی کے علاوہ ان کے انتہائی قریبی احباب چودھری عبدالغفور سعودی عرب والے اور ان کے فرزند چودھری عثمان غفور ان کی مہم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنی مہم نے کافی اپنے آپ کو بھرپور امید کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ بہت زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاک پتن شہر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ اور ہم چوتھی طرف آتے ہیں تو آزاد امیدوار میاں نوید علی، جو 2 دفعہ اس حلقہ سے ایم پی اے منتخب ہوئے، وہ 2013 میں ایم پی اے منتخب ہوئے، وہ 2018 میں ایم پی اے منتخب ہوئے۔ ان کے والد رانا احمد علی ارائیں مرحوم، انہوں نے یہاں گزشتہ 20-25 سال سے خاص طور پر ارائیں برادری کو اکٹھا کیا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلسل 4 جو انتخابات ہیں صوبائی اسمبلی کے پاک پتن سٹی سے، وہ رانا احمد علی ارائیں گروپ نے جیتے اور وہ مسلسل جیتتے چلے آ رہے۔ اب چونکہ جو سینیریو بنا، رانا احمد علی ارائیں مرحوم کے بیٹے کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے عمران خان کی حکومت کے دوران، بزدار کی حکومت کے دوران جو میاں نوید علی تھے وہ فرنٹ لائن پر مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے تھے، بلکہ ان کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا گیا، بلکہ میاں نوید علی اور ان کے والد جیل میں بھی بند ہوئے۔ اس حوالے سے انہیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اور جب ٹکٹ کا موقع آیا تو انہیں ٹکٹ کے لیے نظر انداز کر دیا گیا۔ حالانکہ میاں محمد نواز شریف کی پاکستان واپسی کے وقت جو ساہیوال ڈویژن میں ورکر کو چارج کرنے کے لیے کنونشن کا انعقاد کیا گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساہیوال ڈویژن کے اندر جو سب سے بڑا اور کامیاب ورکر کنونشن تھا وہ میاں نوید علی کا تھا۔ بہرحال یہ سیاسی پارٹیوں کے اپنے معاملات ہیں، وہ کس کو نظر انداز کرتی ہیں، چونکہ سیاسی پارٹیوں کا ایک اپنا ہی نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ کس امیدوار کو بہتر سمجھتے ہیں، کس کو نہیں بہتر سمجھتے، ٹکٹ دیتے ہیں۔ بہرحال جو پاک پتن سٹی کا یہ حلقہ ہے پی پی 194 پاک پتن، اس میں جو 4 کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی اپنی مہمات میں بہت پر امید نظر آ رہے ہیں۔ اب ان 4 امیدواروں میں سے 2 امیدواروں کا تعلق دیوان میر معین الدین چشتی اور دیوان عظمت سید محمد چشتی، ان کا تعلق چشتی برادری سے ہے، جبکہ میاں نوید علی اور چودھری جوید احمد کا تعلق ارائیں برادری سے ہے۔ اب جو مہم ہے وہ کافی عروج پر ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں 4 امیدوار اپنی مہم کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک فرق ضرور آ رہا ہے کہ آزاد امیدوار میاں نوید علی کی جو کمپین ہے، جو مہم ہے، یا ان کے ساتھ جو ووٹر جڑا ہوا ہے، وہ کافی حد تک بہت چارج ہے۔ اب تک کی جو الیکشن مہم ہے اس میں سب سے زیادہ جو انتخابی اجتماعات ہیں یا پروگرامات ہیں ان میں میاں نوید علی لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ باقی اطراف سے بھی اجتماعات کیے گئے ہیں، لیکن اب تک کے جو اجتماعات ہیں یا انتخابی مہم ہے، خاص طور پر غلہ منڈی اور سبزی منڈی میں جو میاں نوید علی کا استقبال ہوا وہ ایک تاریخ تھا۔ بہرحال یہ شہر مسلم لیگ نون کا ہے، مسلم لیگ نون پہلے سے جیتتی چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والا ووٹر اپنے نامزد امیدواران کی طرف جاتا ہے، یا میاں نوید علی جس کو ٹکٹ نہیں ملا وہ میاں نوید علی کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال مقابلہ بہت سخت ہے، مقابلہ بہت ہارڈ ہے۔ دیکھنا ہوگا
کہ 3 پارٹیوں کے ٹکٹ کے مقابلے میں، جن میں مسلم لیگ نون کے چودھری جوید احمد اور تحریک انصاف کے نامزد دیوان میر معین الدین چشتی اور تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار دیوان عظمت سید محمد چشتی کے مقابلے میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے میاں نوید علی بڑا ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بہرحال مہم ان کی بہت آگے ہے اور بہت آگے ہے ان کی مہم. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے امیدواران کی کامیابی کے لیے بھی بڑی تیزی آئی ہے تاکہ مسلم لیگ نون حسب روایت اس حلقہ سے کامیاب ہو سکے. بہرحال جو مقابلے ہیں 2 ارائیں فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، 2 چشتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں اطراف کی برادریوں میں جو تقسیم ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون سا امیدوار، ارائیں برادری کا کون سا امیدوار اپنی برادری کا زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور دیگر برادریوں کا ووٹ کیسے کامیاب ہوتا ہے، اور کس طرح چشتی برادری کے جو امیدوار ہیں دیوان عظمت چشتی اور دیوان میر معین الدین چشتی، وہ کس حد تک اپنی اپنی برادری کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. بہرحال مقابلہ بہت کانٹے کا ہے، چونکہ کسی وقت کسی بھی امیدوار کی کامیابی کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ ووٹر کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ 8 فروری ہے. 8 فروری کو دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو پی پی 194 سٹی پاک پتن کا ووٹر وہ میاں نوید علی کو ووٹ ڈالتا ہے، چودھری جوید احمد کو ڈالتا ہے، دیوان میر معین الدین کو یا دیوان عظمت چشتی کو. تو فیصلہ اس وقت یقینی ہوگا کہ کون سا امیدوار زیادہ سے زیادہ اپنا ووٹ بینک جو موجود ہے اس وقت پولنگ سٹیشن پر لاتا ہے، اپنا ووٹ پول کراتا ہے. تو اس وقت ثابت ہوگا کہ کون سا امیدوار کس محنت کے ساتھ آگے بڑھا. یہ فیصلہ شہر فرید پاک پتن کے عوام 8 فروری کو کریں گے. اور جماعت اسلامی کے امیدوار ہے رانا انیس الرحمان، وہ اپنے طور پر جو جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے وہ اسے ضرور حاصل کریں گے، وہ جتنا بھی ہوگا. بہرحال اصل میں مقابلہ ان 4 امیدواران کے درمیان ہے، اور جو امیدوار بھی اپنے ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پولنگ سٹیشن پر لانے میں کامیاب ہوا وہ امیدوار کامیاب ہوگا. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.